لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يريدون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. یہ شمس و قمر اور ستارے نہیں ہوتے کل آمنہ کے راز دلارے نہیں ہوتے. یہ شمس و قمر اور ستارے نہیں ہوتے کل آمنہ کے راز دلارے نہیں ہوتے. کوثر کے ہنسی جام ہمیں کون پلاتا کوثر کے ہنسی جام ہمیں کون پلاتا. واللہ اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے واللہ اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے. یہ شمس و قمر اور ستارے نہیں ہوتے کل آمنہ کے راج دلارے نہیں ہوتے. ہر ایک پہ عنایات کی بارش نہیں ہوتی ہر ایک پہ عنایات کی بارش نہیں ہوتی. ہر ایک کو مدینے کے اشارے نہیں ہوتے ہر ایک کو مدینے کے اشارے نہیں ہوتے. یہ شمس و قمر اور ستارے نہیں ہوتے کل آمنہ کے راج دلارے نہیں ہوتے. اے چاند تیرے حسن کا چرچا بھی نہ ہوتا اے چاند تیرے حسن کا چرچا بھی نہ ہوتا. دنیا میں جو سرکار ہمارے نہیں ہوتے دنیا میں جو سرکار ہمارے نہیں ہوتے. یہ شمس و قمر اور ستارے نہیں ہوتے کل آمنہ کے راج دلارے نہیں ہوتے. جن کو میرے آقا سے محبت نہیں ہوتی جن کو میرے آقا سے محبت نہیں ہوتی وہ لوگ بھی اللہ کے پیارے نہیں ہوتے وہ لوگ بھی اللہ کے پیارے نہیں ہوتے. یہ شمس و قمر اور ستارے نہیں ہوتے کل آمنہ کے راج دلارے نہیں ہوتے. یاروں میں تو یاری کا تصارف ہی نہ ہوتا یاروں میں تو یاری کا تصور ہی نہ ہوتا. رب نے جو تیرے یار اتارے نہیں
قمر اور ستارے نہیں ہوتے، للآمن کے راج دلارے نہیں ہوتے، ہوں بکر عمر حیدر عثمان تیرے یار، ہوں بکر عمر حیدر عثمان تیرے یار، اصحاب بنا اپنے گزارے نہیں ہوتے، اصحاب بنا اپنے گزارے نہیں ہوتے، یہ شمس و قمر اور ستارے نہیں ہوتے، للآمن کے راج دلارے نہیں ہوتے، جنت میں بھی جنت کا طلبگار تھا لیاقت، جنت میں بھی جنت کا طلبگار تھا موسیٰ، کچھ روز روزے پہ گزارے نہیں ہوتے، کچھ روز روزے پہ گزارے نہیں ہوتے، یہ شمس و قمر اور ستارے نہیں ہوتے، للآمن کے راج دلارے نہیں ہوتے۔ کہہ دو وہ والی اسٹک تھوڑی ادھر کر لیں، کہہ دو وہ والی اسٹک تھوڑی ادھر کر لیں، بیچ میں آئے۔ ارے ہلکی دکھا دو یار، اب صحیح ہے، اب صحیح ہے کہ نہیں؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على فطرة الإسلام فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ جزا الله عنا مولانا محمدا ما هو أهله صلى الله عليه وسلم۔ اس وقت جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ ہم سب یہاں ایک بہت اہم اور ضروری مقصد کے تحت جمع ہوئے ہیں، اور وہ مقصد دور حاضر میں قوم و ملت کے لیے تعلیمی بیداری اور تعلیم اور تربیت کی اہمیت کے پیش نظر، جیسا کہ اس جگہ بھی آج ایک ادارے کے افتتاح کا سلسلہ ہے، اور اس کے ساتھ مزید بھی کچھ عزائم اور کچھ نیت و ارادے، بہت مختصر وقت میں کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں آپ کو خوب اچھی طرح معلوم ہے یہ بات کہ مدرسوں اور مکاتب میں
جانے والے طلباء کی جو تعداد اور ریشیو ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسکولز اور کالجز میں جو طلباء تعلیم حاصل کرتے ہیں اس میں تعداد کس کی زیادہ ہے؟ ہم سب خوب اس سے واقف ہیں کہ مدرسے اور مکاتب میں جانے والے طلباء کی تعداد بہت تھوڑی ہے بنسبت اسکولز اور کالجز اور دنیاوی تعلیم حاصل کرنے والے طلباء کے مقابلے میں، اور بہت اچھا پرسنٹیج ہے ان بچوں کا جو بچے اسکولز اور کالجز میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اس سے دنیاوی تعلیم کی اہمیت بھی ثابت ہوتی ہے۔ دینی تعلیم کی اہمیت اپنی جگہ ہے، لیکن دنیاوی تعلیم کی اہمیت بھی اپنی جگہ ہے کہ دنیاوی تعلیم کے ذریعے سے، اسکولز کی تعلیم کے ذریعے سے، کالجز کی تعلیم کے ذریعے سے اصلی تعلیم جس کو ہم کہتے ہیں، کتنے ہنرمند اور کتنے ہونہار اور ہوشیار طلباء نکلتے ہیں جس کے ذریعے سے وہ طلباء کہیں ڈاکٹر بنتے ہیں، کہیں انجینئرنگ کر کے اس فیلڈ میں آگے بڑھتے ہیں، کہیں لائر بن کر اس فیلڈ میں آگے بڑھتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ مختلف فیلڈز ہیں اور ریشیو انہی کا زیادہ ہے، لیکن خاص طور پر اس دور میں جو فتنے وجود میں آ رہے ہیں، جو خرابیاں اور جو کرپشن، جو بے اعتدالیاں، جو برائیاں، جو گندگیاں وجود میں آ رہی ہیں، ہمیں آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ یہ خرابیاں زیادہ تر، اور اس کا بھی ریشیو انہی بچوں کا زیادہ ہے جو اسکولی تعلیم حاصل کر کے نکل رہے ہیں اور مختلف فیلڈز میں جا رہے ہیں۔ ڈاکٹر بن رہا ہے مثال کے طور پر کوئی شخص، تو وہ کیسے قوم کی خدمت کرتے کرتے قوم کے ساتھ خیانت بھی کر رہا ہے، ان کو لوٹ بھی رہا ہے، ان کے ساتھ فیس بھی زیادہ لگا رہا ہے، بے وجہ کی دواؤں کا اضافہ بھی کر رہا ہے، اور علاج کم پیسوں میں ہونے کے باوجود وہ مریض کو اور اس کے تیمارداروں کو مجبور بھی کر رہا ہے۔ یہ ڈاکٹر کہاں سے نکلا ہے؟ یہ دنیاوی تعلیم حاصل کر کے ہی اس فیلڈ میں آیا۔ اسی طریقے سے ایک وکیل ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہنر، جو تعلیم اس نے سیکھی اور جو ہنر اس کے اندر آئے، جو قابلیت اور صلاحیتیں آئی ہیں، اس کے ذریعے سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو یہ کہنے پر مجبور بھی ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وکیلوں کے چکر لگانے سے بچائے، ایسی جگہوں پہ جانے سے بچائے۔ کیوں؟ معلوم ہے کہ سوائے پریشانی، وقت کی بربادی، خرابی، ذہن کا خراب ہونا، مال کی بربادی اور کچھ نہیں، لیکن انسان مجبور ہے ایسی جگہوں پہ جانے۔ اسی طریقے سے اور شعبے، لیکن اگر انسان کے دل میں خوف خدا ہو، آخرت کی فکر ہو، اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس ہو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دین کی عظمت اور اہمیت ہو، تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس راستے سے اپنی آخرت بھی بناتے ہیں اور دنیا بھی بناتے ہیں۔ وہ قوم کی خدمت صحیح معنوں میں کرتے ہیں، وہ واقعی نکھار کر اور نکل کر آتے ہیں منظر عام میں، جس سے لوگوں کو اور ملت کو فائدہ ہوتا ہے، لیکن یہ پرسنٹیج بہت تھوڑا ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جو بچے اسکول اور کالجز میں پڑھ رہے ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا یہ بات، لیکن کامیابی، اچیومنٹس، اعلیٰ نمبرات سے کامیابی حاصل کرنا بہت معمولی پرسنٹیج ہوتا ہے۔ 100% میں اگر ہم کہیں 3-4% ہی بچے ایسے ہوتے ہیں جن کا سکسس ریٹ بہت زیادہ ہائی ہوتا ہے، اور ادارے والے، اسکول اور کالجز والے انہی چند بچوں کو نمایاں کر کے پیش کر دیتے جن کا سکسس ریٹ ہم جانتے ہیں بہت تھوڑا ہے۔ 97, 98, 95, 96% جو آ رہے ہیں ان کو پیش کر دیا، یہ ہمارے بچے کے اسکول کے ٹاپرز ہیں، یہ ہمارے کالج کے ٹاپرز بچے ہیں، لیکن باقی بچے کہاں گئے؟ ان کی تعلیم، وہ بھی تو اسکول تعلیم حاصل کرنے آ رہے ہیں، وہ بھی اداروں میں سیکھنے آ رہے ہیں، لیکن ان کی تعداد بہت کم، ان کا پرسنٹیج بہت کم ہے۔ اس سے بھی صاف ظاہر ہوتا ہے کہ شور بہت زیادہ، کام بہت کم۔ حالانکہ
جس تعداد کے اعتبار سے بچے اسکول اور کالجز جا رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، ان کے اندر ویسی قابلیت ہونی چاہیے، ویسی صلاحیتیں ہونی چاہیے، اور نہیں 100% تو کم سے کم 50-60% تو بچے ایسے نکلنے ہی چاہیے جو واقعی کسی معنوں میں کسی قابل بنے۔ کئی سالہ محنتوں کے بعد منظر عام میں جب آتے ہیں، دنیاوی محنتوں میں لگتے ہیں، کاروبار میں لگتے ہیں یا کسی جگہ جاتے ہیں، تو جس نتیجے کے ساتھ اور جن صلاحیتوں کے ساتھ انہیں پہنچنا چاہیے، وہ صلاحیتیں اور نتائج ان کے پاس نہیں ہوتے، ان کی صلاحیت اس درجے کی نہیں ہوتی۔ کیوں کہ جو وقت کچھ حاصل کرنے کا تھا وہ وقت دوسری چیزوں میں گوایا گیا۔ اور اب ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کوئی ایجوکیشن جہاں ہے، مخلوط تعلیم ہے، اس جگہ سے فتنے کتنے زیادہ وجود میں آ رہے، زناکاریاں، بدکاریاں، ناجائز تعلقات، نامحرموں کا اختلاط، حتیٰ کہ اب تو ارتداد کے فتنے وجود میں آتے جا رہے، دین کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہ جا رہی، توحید اور رسالت سے بیدار، آخرت سے بیدار یہ طلبہ ہوتے جا رہے، کیونکہ تعلیم تو حاصل کرنے اداروں میں جا رہے ہیں لیکن تربیت اور دین سے بالکل ناشنا ہوتے جا رہے۔ ہم سب اس کا اعتراف کرنے پر مجبور ہوں گے اس وقت کہ واقعی یہ صورتحال بڑھتی چلی جا رہی بجائے اس صورتحال کے کم ہونے کا۔ تعلیم کے ذریعے سے انسان علم حاصل کرتا ہے، انسان کو سیکھتا ہے تو اس کے اندر اخلاقی پہلو کے اعتبار سے ترقی ہونی چاہیے، سماجی اعتبار سے اس کے اندر فکریں آنی چاہیے، لیکن بجائے ترقی کے تنزلی دن بر دن وجود میں آتی جا رہی۔ اس کا بہت بڑا المیہ ہے کہ صلاحیتیں کچھ بھی نہیں، صلاحیتوں سے انسان بالکل خالی ہے، پھر اس کے آگے بڑھتے ہیں، پڑھائی پوری ہو جاتی ہے، پڑھائی پوری ہونے کے بعد عمومی مزاج یہ ہے، یا تو بچے کسی جگہ جا کر نوکری کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، اور جاب بھی بڑی مشکل سے ملتی، یا والد کے ساتھ کاروبار میں جا کر شریک ہو جاتے ہیں۔ اور جیسا کہ ہمارے ماحول میں، ہمارے معاشرے میں ایک مزاج ہے، اور اچھا مزاج ہے، کہ بچوں کو حفظ قرآن کرانے کی کوشش کرائی جاتی، شروع سے ہی حفظ قرآن کی محنت میں لگایا جاتا، اور ماشاءاللہ ہم سب کے علم میں ہے کہ تقریباً ہر گھر میں ایک حافظ، 2 حافظ، 3 حافظ تو موجود ہے، اور شروع عمر سے اس کی کوشش کی جاتی۔ لیکن کئی سالوں کا جو خلا ہے، اور کئی سالوں سے یہ چیز دیکھتے دیکھتے آج معاملہ یہاں تک پہنچ گیا کہ جو بچے حفظ قرآن کی محنت میں لگے ہیں اور حافظ بننے کی فکر ان کے اندر، ان کے والدین کے اندر، ان کے گھر والوں کے اندر ہے، ان بچوں کو جب قرآنی تعلیم سے جوڑا جاتا ہے، قرآنی تعلیم سے بڑھ کر کوئی تعلیم نہیں، ہم اس کا اعتراف کرتے ہیں، قرآن اللہ کا کلام ہے، اور قرآن سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے تعلیمی اعتبار سے، باقی تعلیم کا درجہ سب اس کے بعد ہے، لیکن قرآن کی تعلیم کے آگے اصلی تعلیم کو، دنیاوی تعلیم کو، اسکولی تعلیم کو بالکل نظر انداز کر دیا جاتا۔ کچھ وقت کے لیے چاہے ٹیوشن لگایا گیا ہو شروع میں، لیکن جو وقت گزرتا بچے آگے بڑھتے، ان کا اسکول بالکل چھوٹ چکا ہوتا ہے، ٹیوشن بالکل چھوٹ چکا ہوتا ہے، اصلی تعلیم سے بالکل دور ہو چکے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ جو بیسکس ہیں، جو ان کو بہت کم عمری میں جو چیزیں حاصل ہو جانی چاہیے تھی، حفظ قرآن کے لوڈ کہہ لیں یا حفظ قرآن کی تعلیم کے آگے باقی تعلیم کو نظر انداز کرنا کہہ لیں، بچے جب حفظ قرآن کی تعلیم سے فارغ ہوتے ہیں، 3 سال کا عرصہ، 4 سال کا عرصہ، اب تو حال یہ ہے کہ 5-5، 7-7 سال بھی لگ رہے ہیں، اور جب وہ قرآن کا حفظ کر کے آتے ہیں تو بالکل صفر ہوتے ہیں دنیاوی اعتبار سے، نہ ان کو انگلش بولنا آتی، نہ میتھس کے بنیادی چیزیں، ایڈیشن، سبٹریکشن، ملٹیپلیکیشن، ان سے تھوڑا سا حساب کرنے کے تو نہیں آتے، بے صلاحیت ہے، اور عمر بڑھ گئی، 15 سال، 17 سال، 18 سال کی عمر ہو گئی، ماں باپ کی بھی فکر ہے کہ اس کو کسی کاروبار میں لگایا جائے، کاروبار میں لگائے تو کس طریقے سے لگائے، اس کو تو کچھ آتا ہی نہیں ہے، یہ بالکل گیپ ہو گیا، بالکل خلا ہو گیا، اور پھر عمر بڑھ جاتی ہے، عمر بڑھتے بڑھتے ہم یہاں تک پہنچ گئے کہ جو بچے اسکولی تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کا تو ہائی اسکول کی عمر پہنچ گئی، 10 کلاس تک وہ پہنچ گئے، لیکن یہ بچے ان کو 10 دلائے کیسے گئے؟ اب فکر یہ ہے کہ صرف ڈگری دلا دی جائے کسی طریقے سے، اور آتا جاتا یہ ایک
بڑا خلا ہے بیچ میں جو ہوتا جا رہا، اور والدین بھی حفظ قرآن کی تعلیم کے پیش نظر بقیہ دنیاوی تعلیم کو بالکل نظر انداز کرتے چلے جا رہے ہیں کہ بچے پر لوڈ کتنا ڈالا جائے. تو الحمدللہ اس کی فکر کی گئی گولڈن اسٹیپ اسکول کے ذریعے اور احمد کوچنگ کے ذریعے کہ نہیں ہم مکمل طور پر کورس کرا رہے ہیں، نہیں ہم 4-6 گھنٹے دیں، 5 گھنٹے دیں، 3 گھنٹے دیں، لیکن کچھ وقت ہم بچوں کو اسکولی اور دنیاوی اور عصری تعلیم جیسا کہ ہم سب اس بات کا اعتراف بھی کرتے ہیں کہ آج کے اس دور میں دنیاوی تعلیم کی بہت اہمیت ہے. بطور خاص ہر شعبے میں آپ کہیں چلے جائیں، کسی بھی ادارے میں جائیں، مسلمانوں کے درمیان جائیں، ان کی فیکٹریز یا ٹینڈریز میں جاب کے لیے جائیں، آپ کے چہرے پہ داڑھی ٹوپی دیکھی جائے گی تو آپ کو بالکل للو سمجھا جائے گا. لیکن آپ اگر اپنی صلاحیتوں کا اظہار کریں گے اور آپ کی صلاحیتوں سے ان کو لگے گا کہ واقعی یہ صلاحیت مند بندہ ہے، یہ تو سیکھ کے آیا ہے، تو اگرچہ چہرے پہ سنت ہوگی، لباس سنتی ہوگا، سر پہ ٹوپی ہوگی، لیکن دنیاوی اعتبار سے اگر آپ کو کچھ آتا ہوگا تو آپ کو کوئی نظر انداز نہیں کر پائے گا. لیکن یہ سلسلہ ہم سب اعتراف کرتے ہیں کہ مفقود ہے، بالکل بالکل بند ہو چکا. تو الحمدللہ اس کی بھی کوشش کی گئی اور یہ سلسلہ شروع کیا گیا الحمدللہ. اور بچے کچھ آ بھی رہے کہ روزانہ اس طریقے سے حفظ میں 6 گھنٹے 5 گھنٹے 7 گھنٹے بچوں کو دیے جا رہے ہیں، گھنٹہ 1.5 گھنٹہ کم سے کم انگلش، سائنس، میتھس، کمپیوٹر، یہ بنیادی جو سبجیکٹس ہیں اس کو بھی حاصل کیا جائے. اور جس طریقے سے روزانہ ایک صفحہ سبق ہوتا ہے، آدھا پارا پاؤ پارا نقطہ دن کو نقطہ ہوتا ہے، ہم کچھ نہ کچھ دنیاوی اعتبار سے بھی اپنے بچوں کو دیتے رہیں تاکہ حفظ قرآن کی تعلیم جب مکمل ہو تو یہ دنیاوی اعتبار سے بچے صفر نہ ہو، زیرو نہ ہو، بیکار نہ ہو، خالی نہ ہو. اور صرف خالی نہیں ہے بلکہ جب یہ تعلیم حاصل کر کے حفظ کر کے آ رہے ہیں بچے تو ان کو جب یہ سکھایا جا رہا تو ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، وقت زیادہ لگ رہا، ان کے ذہن میں باتیں چڑھ نہیں رہی، پھر ان کو گلٹی بھی فیل ہو رہا کہ ہماری عمر کے بچے کچھ ایسے ہیں جو تو دوسرے کلاس میں 6 اور 7 میں اور ہم سیکنڈ کا کورس پڑھ رہے ہیں اور عمر برابر ہے. بعض ایسے بچے جو کے جی اور نرسری کا کورس پڑھ رہے ہیں، عمر برابر ہے. تو ایک تو حفظ قرآن کرنے والے بچوں کے سلسلے میں بات عرض کرنی ہے کہ ہم آج کے اس دور میں اس کی فکر کریں کہ جو بچے حفظ کر رہے ہیں ان کو دنیاوی تعلیم دلانے کی بھی کوشش اور فکر کی جائے، اور محض رسمی طور پر نہ ہو بلکہ واقعی ایسے کوچنگز کا، ایسے ٹیوشنز کا انتخاب کیا جائے جہاں کم وقت میں کام بھی ہو جائے اور صحیح چیز ان بچوں کو مل جائے، بنیادی تعلیم تو کم سے کم ان کو حاصل ہو جائے. اسی طریقے سے جب یہ تعلیم کو حاصل کر کے کچھ سیکھ کے جائیں گے تو کاروبار اگر باپ کے ساتھ شریک ہوں گے تو معاون بنیں گے، ورنہ باپ کچھ کاروبار ان کو تھمائیں گے، ذمہ داری دیں گے، وہ حساب کچھ کا کچھ کریں گے، بجائے اس اولاد سے فائدے حاصل ہونے کے نقصانات وجود میں آئیں گے. ایسی بھی بہت سی مثالیں ہمارے سامنے. کہیں جائیں گے تو وہاں صلاحیت نہ ہونے کی بنیاد پر وہاں بھی وقت کی خرابی بھی ہوگی، پھر ایک جگہ سے دوسری جگہ، دوسری جگہ تیسری جگہ جانے پر انسان مجبور ہوگا، حاصل کچھ نہیں ہوگا، وقت کی خرابی ہوگی. لیکن اگر ہم نے اس کی فکر پہلے سے کر لی تو انشاءاللہ اس سے بھی ہمارا فائدہ ہوگا. اگلی بات یہ ہے کہ دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم کے سلسلے میں ہر انسان جو عام مجمع ہے، جو اس فیلڈ سے نہیں جڑا ہوا ہے، جو تعلیم کی محنت سے نہیں جڑا ہوا ہے، لیکن وہ کم سے کم اتنا تو کر سکتا ہے، وہ معاونت کر سکتا ہے، وہ اپنے مخلص مشورے دے سکتا ہے، وہ لوگوں کو راستہ دکھا سکتا ہے. کہیں سے اگر کچھ خیر دکھ رہا ہے تو اس خیر کی طرف لوگوں کو متوجہ کر سکتا ہے، قدر کی نگاہ سے دیکھ سکتا ہے. اتنا تو ہم میں سے ہر ایک کر سکتا ہے کہ ہم اگر خود نہیں کر سکتے تو ہم اس خیر کا ذریعہ بن جائیں، ہم اس خیر کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنے والے بن جائیں، ہم اس خیر کا راستہ دکھانے والے بن جائیں. بجائے اس کے ہوتا کیا ہے کہ بلا وجہ کا حسد، بلا وجہ کی نفرتیں اور بغض، بلا وجہ کی ٹانگیں کھینچنا، اور جہاں کوئی کار خیر ہو رہا ہے بجائے اس کو محبت اور قدر کی نگاہ سے دیکھنے کے
ہم دل میں بلا وجہ کی نفرتیں پال لیتے ہیں اور اس سے نقصان خود ہماری ذات کا ہوتا ہے۔ حسد ایک آگ ہے جس کی وجہ سے انسان اس میں جلتا بنتا رہتا ہے، کر کچھ نہیں پاتا ہے، گواہ سب کچھ دیتا ہے۔ تو کم سے کم درجے میں ہمیں اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم خود نہیں کچھ کر پا رہے تو کسی کی صحیح راستے پہ، صحیح تعلیم کو بدلانے میں، صحیح تربیت کے اس کی زندگیوں میں وجود میں آنے میں ہم ذریعہ بن جائے۔ اگلا کام اتنا بھی نہیں کر پا رہے تو کم سے کم اس کے لیے دعائیں خیر کریں۔ ہم کچھ نہیں کر پا رہے، مشورہ بھی نہیں دے پا رہے، بات بھی نہیں پہنچا پا رہے، ہمارے ذہن میں اگر کچھ بات آگے نہیں کر پا رہے، ہم دعا کر دیں کم سے کم۔ اخیر میں ایک بات اور، ہم نے آپ نے الحمدللہ بہت سے ایسے لوگ بھی اس مجمع میں ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے دربار اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی حاضری کا شرف حاصل کیا ہوگا، عمرے اور حج کے سفر کیے ہوں گے، یا نہیں کیے تو کم سے کم دینی اور قرآنی اور تعلیمی حلقوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت سے پہلے کے واقعات بھی سنے ہوں گے، جس میں طائف کا واقعہ اور طائف کا قصہ ہے، بہت سے لوگوں کے ذہن میں ہوگا۔ اور جو لوگ وہاں جاتے ہیں، اللہ کے گھر جاتے ہیں، عمرے وغیرہ پہ جاتے ہیں، انہوں نے وہاں کا تذکرہ تو سنا ہی ہوگا۔ آپ سوچیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے آپ نے توجہ کس طرح فرمائی تھی؟ آپ نے سب سے پہلے دعوتی پیغام کس طرف دینے کا ارادہ کیا تھا؟ وہ طائف کی طرف کیا تھا۔ طائف والوں کے پاس آپ تشریف لے گئے تھے، طائف والوں کو آپ نے اللہ کا پیغام پہنچایا تھا، اللہ کے دین کی دعوت دی تھی، لیکن ان کا رد عمل کیا رہا کہ انہوں نے قبول نہیں کیا، بات نہیں مانی اور استقبال بھی نہیں کیا۔ ان سب کے برخلاف آپ کے ساتھ بدسلوکی کی، ان سب کے برخلاف آپ کے ساتھ انتہائی برا اور گندا معاملہ کیا، اس کی وجہ سے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے واپس آئے۔ لیکن آپ نے سب سے پہلے رخ طائف کی طرف کیا تھا۔ آپ اس تصویر کو سامنے رکھتے ہوئے غور کریں کہ آج جو لوگ مکے جاتے ہیں اس کے بعد وہ مدینہ منورہ جاتے ہیں، لیکن اگر طائف والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا ہوتا تو آج تصویر کا رخ کچھ اور ہوتا، بجائے مدینہ منورہ جانے کے لوگ طائف جا رہے ہوتے۔ ہمیں اس مثال سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے اور یہ بات سامنے رکھنی بھی اس لیے ہے، اب ہمیں غور کرنا ہے کہ ہمیں طائف والا بننا ہے یا مدینے والا بننا ہے۔ مدینہ منورہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے، ابھی پہنچے بھی نہیں تھے، قبا پہنچے تھے، کیسی محبتوں کا اظہار، کیسا استقبال، مدینہ منورہ سے باہر آ کر انصار مدینہ استقبال میں کھڑے تھے اور بے چین اور منتظر تھے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ اور پھر مدینہ منورہ جب آپ کا داخلہ ہو رہا تھا اور داخلہ ہونے کے بعد مہاجرین تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مہاجر تھے اور آپ کے صحابہ بھی مہاجر تھے، سب کچھ چھوڑ کے آئے تھے۔ کیا استقبال کیا تھا انصار مدینہ نے؟ ہر اعتبار سے، دنیاوی، مالی، انفرادی، اجتماعی زندگی، ہر اعتبار سے ہر درجے سب کچھ لگا دیا اور ایسا استقبال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا تھا۔ تو آج ہم دیکھیں کہ کیسا ہر اہل ایمان کھینچا چلا جا رہا ہے کہ مکہ مکرمہ کے بعد مدینہ منورہ کی حاضری کے بغیر کوئی واپس نہیں آتا ہے الا ماشاءاللہ۔ اور ایک عظمت، ایک محبت، ایک عقیدت، ایک دلی لگاؤ، ایک تعلق مدینہ منورہ کے ساتھ اور اس کی فضاؤں اور اس کے ماحول کے ساتھ۔ کیوں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر وہاں تشریف لے گئے اور پھر وہاں آپ آرام بھی فرما رہے۔ لیکن اگر طائف والوں نے استقبال کیا ہوتا، آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ دیا ہوتا، آپ کی محبتوں کا احترام کیا ہوتا تو آج تصویر کا رخ کچھ اور ہوتا۔ ہمیں اس سے غور کرنا ہے کہ ہمیں طائف والا بننا ہے یا مدینے والا بننا ہے۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے تو ہم معاونت کرنے والے بنے، ہم دعائیں کرنے والے بنے، ہم لوگوں کو متوجہ کرنے والے بنے، ہم تماشا نہ بنے بلکہ ہم کار خیر میں حصہ لینے والے بنے۔ ضرورت سخت ترین آ چکی ہے کہ امت کا بڑا طبقہ، جو جیسا کہ میں نے شروع میں بات عرض کی ہے کہ کالج اور اسکولز کا ریشیو اور وہاں جانے والے بچوں کی تعداد اور پرسنٹیج بہت زیادہ ہے، لیکن نکل کر ابھر کر
بہت تھوڑا سا مجمع، بہت تھوڑا سا پرسنٹیج ہے، اور کرپشن، خرابیاں، برائیاں مدرسے کے طلبہ کے ذریعے وہ نہیں آ رہی ہیں جتنی کثرت سے وہ اسکول سے تعلیم یافتہ طلبہ کے ذریعے سے آ رہی ہیں، اور ہر فیلڈ نہیں ہو رہا۔ لیکن اگر ہم اس کی فکر کر لیں، ہم اس کی کوشش کر لیں، جیسے کہ اسی کوشش کو لے کر آگے بڑھا جا رہا، ہر طرف راستے تنگ کیے جا رہے ہیں، راستے بند کیے جا رہے ہیں، نفرتیں پھیلائی جا رہی، مسلمانوں کے ساتھ بدسلوکیاں کی جا رہی، اور یہ ضرورت دن پر دن بڑھتی چلی جا رہی کہ مسلمانوں کی کوئی چیز اپنی نہیں ہے، نہ ہاسپٹلز ہیں، نہ کالجز ہیں، نہ اسکولز ہیں، نہ ایسے ڈاکٹرز ہیں، نہ ایسے لائرز ہیں جن کے اندر واقعی قوم و ملت کا درد ہو، امت کا غم ہو، انسانیت کی فکر ہو، اور ایسے طلباء کی ضرورت ہے جو تعلیم کے ساتھ جن کی تربیت کی فکر کی گئی ہو، یا کسی درجے میں آخری درجہ جن کے دل میں خوف خدا ہو، جن کے دل میں توحید اور رسالت کی عقیدت کوٹ کر بھر دی گئی ہو۔ یہ مشن، یہ کوشش، یہ ارادے، یہ عزائم، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں گولڈن ویز انٹرنیشنل اسکول کے سامنے اس کی تصویر لگی، آگے کے عزائم ہے جس کی ترتیب انشاءاللہ مزید تفصیلات اور ترتیب انشاءاللہ یوسف چاچا عرض کریں گے۔ میں گزارش کروں گا، میری بات الحمدللہ مکمل ہو گئی، لیکن ہم جاتے جاتے بات عرض کریں گے کہ ہم معاون بنیں، ہم لوگوں کو متوجہ کرنے کا ذریعہ بنیں، ہم ایسے طلباء کو تیار کرنے کی کوشش کریں اور ایسے کار خیر کا حصہ بنے جس سے ہماری آخرت سنورے، اور جس سے امت کے اور قوم و ملت کے جو آنے والی نسلیں ہیں ان کی ایمان، عقائد کی حفاظت بھی ہو سکے، اور تعلیم اور تربیت کی راہ میں یہ ترقی کر کے آگے بڑھے اور قوم کے لیے ٹھنڈک کا سامان بنے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب یوسف چاچا درخواست کریں گے کہ وہ کچھ اپنے سفر کے بارے میں، آگے کے عزائم کے سلسلے میں، گولڈن اسٹیپس کے قیام کے سلسلے میں کچھ روشنی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا نحمدہ للہ تعالی ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میں آپ سب حضرات کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ ہماری ٹیم، ہمارے سر رفیع سر، معین سر اور تمام احباب، بچے، ہمارے کام کرنے والے ساتھ ہیں، سب آپ سب حضرات کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور یہاں تشریف لائے۔ اس وقت کا یہ جوڑ یہاں ملنا بیٹھنا، یہ تعلیمی لائن سے سوچ و فکر کی وجہ سے وجود میں آیا۔ ہم لوگ یہاں اکٹھا ہوئے اور اس عزم کے ساتھ کہ جو پروگرام لے کر کے چل رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم سب مل کر کے آگے بڑھائیں گے۔ آپ سب کو یہاں تکلیف دینے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہمارے پروگرام کو سمجھیں اور وقت کی ضرورت کو سمجھیں، اور اس کے بعد اس کام میں جہاں تک ہو سکے، جس سے ہو سکے، وہ اپنا تعاون پیش کریں۔ میں بہت شکر گزار ہوں پروفیسر ڈاکٹر سعود الحسن صاحب کا، جو ہمارے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، اور بہت قیمتی شخصیت ہیں، اور ہمارے گزارش پر اپنا قیمتی وقت نکال کر کے یہاں تشریف لائے۔ اس چھوٹی سی مجلس میں اس چھوٹے سے کام کے لیے انہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا، اور تمام احباب کا جو ہمارے کہنے پر یہاں تشریف لائے۔ ابھی میں نے چھوٹی سی آیت پڑھی ہے قرآن پاک کی، اس کا ترجمہ ہے کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ۔ محترم حاضرین، ہم جس دور میں جی رہے ہیں اس کو ہماری دنیا کے لوگ ترقی یافتہ دور کہتے ہیں۔ ہم اپنے بچپن سے آج کے دور کا موازنہ کریں، بہت سی تبدیلیاں ہم کو نظر آئیں گی۔ آثار و قرائن سے محسوس ہو رہا ہے کہ ہماری آنے والی نسلیں، جو چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے ہیں، وہ اس سے زیادہ مادی ترقی کے دور سے گزریں گے۔ میرے عزیزوں، خوش قسمتی سے ہم ایمان والے گھروں میں پیدا ہوئے، جس کے لیے ہمیں ہر لمحے اللہ کریم کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ ہمارا مذہب اسلام ہم کو ایک مکمل تربیتی نظام دیتا ہے،
اور اس کا فوکس اور توجہ پوری دنیاوی ترقیات کے بجائے انسانی وجود اور اس کی روح اور اس کے معاشرے کی درستگی پر منحصر ہے. یعنی اس پر ڈپینڈ ہے کہ انسان مادی ترقی کے بجائے اپنے آپ کو درست کرے. تو ہمارا مذہب اس کا پورا پروگرام اپنے پاس رکھتا ہے جس کو ہمیں جاننا بھی ضروری ہے. اگر ہم غور کریں تو بالکل صاف تصویر نظر آئے گی کہ بابا انسانیت حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی آخر الزمان احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء کرام و رسولوں نے اپنی محنت انسانوں کی روحانی درستگی پر کی ہے. آج کے دور میں انبیاء کے نائب ہمارے علماء کرام حضرات ہیں، ان کی بھی زیادہ تر توجہ روحانی درستگی پر ہی ہے. یا یوں کہیں کہ دل کو درست کرنے کے لیے علم کا حاصل کرنا اصل ضروری ہے، بہت ضروری ہے. جیسا کہ یہاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یعنی علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. ویسے تو ہر انسان پر فرض ہے، ہر انسان کو علم حاصل کرنا چاہیے، لیکن چونکہ مسلمان سے ایک خاص تعلق ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، اگرچہ ساری انسانیت سے پورا تعلق ہے، لیکن مسلمانوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم علم سے لاپرواہ نہ ہو جانا، علم کو ضرور سیکھنا. تو یہ فرض کے درجے میں قرار دے دیا گیا. اب یوں کہا جا سکتا ہے کہ ہر اس علم کو جاننا ضروری ہے جس کے ذریعے ہم اللہ کو پہچانے اور اللہ کریم کی اطاعت اور غور کر کے اپنے آپ کو اور اپنے معاشرے کو بہترین بنا سکیں. السلام علیکم. اپنے آپ اور اپنے معاشرے کو بہترین بنا سکیں. ہر انسان اور ہر مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے. زیادہ تفصیل میں نہ جا کر ہم آج کے دور کے علمی ماحول کے متعلق بات کرتے ہیں. جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ الحمدللہ ہمارے آباء و اجداد نے اپنی قوم کو تعلیم یافتہ بنانے کے لیے بہت جدوجہد اور کوششیں کی ہیں، قربانیاں دی ہیں، جس کا ثبوت ہمارے اپنے شہر میں موجود ہے. حلیم کالج، رضا میڈیکل کالج، جبلی کالج، جامعہ العلوم پڑھ کر وہ وغیرہ تعلیمی ادارے جو ہم لوگ دیکھتے ہیں یہ ہم سب کے سامنے موجود ہیں. یہ ایسے ہی بن گئے، ان کے پیچھے بے انتہا کوششیں اور قربانیاں ہیں. لیکن میں بہت افسوس کے ساتھ اپنی تاثرات کو آپ سب حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ ان اداروں کو جو ہمارے آباء و اجداد نے بنا دیے تھے ہم صحیح تحفظ نہیں کر پا رہے، ان کا فائدہ ہم اپنے قوم تک نہیں پہنچا پا رہے. میں نے عرض کیا کہ علم حاصل کرنے کی ضرورتیں اتنی زیادہ ہو گئی کہ ہم لوگوں نے اپنے بچوں کو اپنے اداروں کو بجائے کہ ہم ترقی یافتہ بنائیں، ہم نے دوسرے ترقی یافتہ لوگوں کی طرف بھیجنا شروع کر دیا، ان کے اداروں کی طرف بھیجنا شروع کر دیا. ہمارے اپنے ارادے کم ہونے کے ساتھ ساتھ غیر معیاری بھی ہو گئے. ہمارے جن احباب نے تعلیمی نظام کو موجودہ دور میں قائم بھی کیا وہ غیروں کے کلچر سے متاثر ہو کر کے کیا، جیسا کہ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہماری موجودہ نسلیں خصوصاً علم کو دنیاوی ترقی یا دنیاوی حصول کا مقصد ہی سمجھ لیا. اللہ کریم غریب رحمت کرے اور اپنے جواد رحمت میں جگہ عطا فرمائے ہمارے بزرگوں کو. میں خصوصاً اپنے بزرگ شیخ مربی سرپرست اعلیٰ میری مراد حضرت شاہ مولانا محمد عبدالرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجددین، ان کو میں ابو میاں کہا کرتا تھا. اللہ کریم ان کی قبر کو نور سے بھر دے، کروٹ کروٹ چین نصیب فرمائے. ان کا کہنا تھا کہ تعلیم بغیر تربیت کے نامکمل ہے، تعلیم کے ساتھ تربیت لازم و منظوم کی طرح ہے. ان کی یہ بات میرے دل و دماغ میں بےبس ہے. اسی فکر کو لے کر میں ہمیشہ کوشاں رہا اور بہت عرصے سے اس کوشش میں رہا کہ ہماری قوم کے بچے دنیا میں تعلیم ضرور حاصل کریں لیکن اپنے کلچر کو محفوظ رکھیں، اپنے مذہب کو اور اپنے مذہب کے پیغام کو نہ بھولیں. جو پیغام ہم کو ملا ہے برسر میں اس کو ہم نظر انداز نہ کریں. محترم حاضرین، آج کا دور ماحول کی خرابی کے سبب اتنا متاثر ہو چکا ہے کہ ہمارے لوگ خوف اور بے یقینی کے ماحول میں اپنے بچوں کو گھر اور سماج سے دور کسی ایسے ادارے میں بھیج دیتے ہیں جہاں تعلیم کے ساتھ تربیت کا بھی نظم ہو، اسلامی کلچر بھی ہو، دینی نظم و ضبط کی پابندیاں بھی ہوں، ساتھ ہی دنیاوی تعلیم کا بھی پورا نظم ہو. ایسے ادارے سوچ و فکر کے ساتھ وجود میں آ چکے ہیں الحمدللہ، اور اس کی شروعات جامعہ ہدایت جے پور سے ہوئی تھی اور آج کی تعلیم میں بہت سے ادارے اس طرح کے بن چکے ہیں. میرے عزیزوں، یہ نیت بری نہیں، بہت اچھی ہے، اس کو ایک اچھا قدم کہا جا سکتا ہے. لیکن اس میں ایک بہت اہم
کمی ہو جاتی ہے وہ یہ کہ ہم والدین اپنے بچوں کو تعلیمی اداروں کو سپرد کر کے جانے انجانے سمجھ لیتے ہیں کہ ہماری ذمہ داریاں ختم ہو گئی. ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم والدین ہیں، پیرنٹس ہیں. بچوں کے پیدا ہونے کے بعد ان کی تربیت اور تعلیم اور ان کا نظام زندگی بنانے کی ذمہ داری ہمارے اوپر عائد ہوتی ہے. اس لیے ہم اداروں کے سپرد کر کے بھول جاتے ہیں اور کہ اپنے قیمتی بچوں کو ہم اسکول یا کالج یا کسی ایسے ادارے مدرسوں کے سپرد کر کے بے فکر ہو جاتے ہیں. یہاں یہ سوال خود بخود پیدا ہوتا ہے کہ اسلامی تربیت کے معاملے میں والدین سے کیا مطالبہ کرتا ہے، کسے ذمہ دار ٹھہراتا ہے؟ تو اس کا جواب ہمیں براہ راست قرآن کریم سے ملتا ہے. شروع میں نے جو آیت تلاوت کی اس کا ترجمہ ہی یہ ہے کہ اے ایمان والو، اپنی آپ کو اور اپنی اولاد کو آگ کے عذاب سے بچاؤ. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. یعنی تربیت کی پہلے ذمہ داری والدین کی ہے، کسی ادارے پر نہیں. تعلیمی ادارے آپ کے معاون ہو سکتے ہیں، ذمہ دار نہیں. اگر کوئی تعلیمی ادارہ یہ کہتا ہے کہ اب آپ کے بچے کی تربیت کے ہم ذمہ دار ہیں تو وہ غلط کہتا ہے میری نظر میں. آپ کی یعنی ماں باپ کی توجہ کے بغیر اولاد کی تربیت ممکن نہیں ہو سکتی عام حالات میں. اس کی مثال حضرت انس رضی اللہ عنہ کی زندگی، جنہوں نے بچپن سے جوانی تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت گزاری. حضرات حسنین کریمین رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی زندگی دیکھیں، کس طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت اور محبت کے ساتھ تربیت فرمائی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ہماری آپ کی سب کی ماں فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو نہیں مارا. ایک غیر مسلم ماہر نفسیات کہتے ہیں کہ بچپن میں اگر بچے کو تحفظ یعنی پروٹیکشن، اعتماد یعنی بھروسہ اور عزت یعنی رسپیکٹ نہ ملے تو اس کی شخصیت متاثر ہو جاتی ہے. اور یہ ساری چیزیں ہمیں گھروں سے پہلے ملتی ہیں. گھروں میں اگر ہم اپنے بچوں کو تعلیم دیں گے، عزت دیں گے اور ان کو حفاظت کا پورا خیال رکھیں گے تو وہ اپنی جگہ ان کی تعلیم و تربیت مکمل ہوگی. اور اگر یہ چیز نہیں ملتی تو بچہ خوف اور جبر کا شکار ہو جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھنے لگتا ہے. عزیزوں یہ مسئلہ کسی ایک ادارے یا علاقے تک محدود نہیں بلکہ ایک عام مسئلہ ہے جو بحران کی شکل اختیار کر چکا ہے. ہمیں صرف اتنا غور کرنا ہے کہ ہمارے بچوں کو صحیح تربیت ہمارا ذاتی مسئلہ نہیں بلکہ ایک صالح معاشرے کے بنانے کا چیلنج ہے. ہم خالی یہ نہ سمجھ لیں کہ ہم کو اپنے بچے کی تربیت کر کے بھول جانا ہے، ایسا نہیں ہے. بلکہ اگر ہم نے اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کی تو ہمارا بچہ معاشرے کے بگاڑ کا سبب بنے گا، اور اگر ہم نے بچوں کی صحیح تربیت کی تو ہمارا ہی بچہ معاشرے کو بنانے کا سبب بنے گا. بوند بوند کر کے دریا چلتا ہے، گڑھا بھرتا ہے. اسی طرح ہمارا ایک بچہ ہم سب کے لیے سارے معاشرے کے وجود میں آنے کا سبب بنے گا انشاءاللہ. ہم ایک اچھی سوسائٹی اور اچھا ماحول بنا سکیں گے. اسی طرح کی فکروں کے ساتھ میں نے اور میرے ساتھیوں جناب نفیس سر اور معین سر اور ہمارے بچوں نے مل کر ایک چھوٹے سے ادارے کی شروعات گولڈن اسٹیپس اسکول کے نام سے کی تھی. آج سے 3 سال قبل جو زیرو سے لے کر اس وقت الحمدللہ 350 بچوں کے قریب پہنچ چکا ہے. ہمارے پاس جگہ نہیں کہ ہم اس ادارے کو پڑھا سکیں. لیکن یہ گولڈن اسٹیپس اسکول بنانے کا مقصد میں تقریباً 20 سال سے خواب رکھتا تھا. جب میرے بچے اپنے بچے انگلش میڈیم اسکولوں میں جاتے تھے اور میں وہاں ان کے کلچر کو دیکھ کر کے اپنے بچوں کو بچانے کی بے انتہا کوشش کرتا تھا کہ کس طرح ہمارے بچے اس کلچر میں نہ رہ جائیں بلکہ اس کلچر سے جو تعلیمی مواد ہے وہ حاصل کر کے اپنے کلچر میں واپس آ کر کے اس کو فروغ دیں، اس کو آگے بڑھائیں. تو الحمدللہ میری کوششیں اللہ نے قبول کی اور میرے بچے بچ گئے. لیکن ہم نے اپنے بہت سے ملنے جلنے والوں کو دیکھا کہ ان کے بچے محفوظ نہیں رہے. وہ ایسے ترقی یافتہ دور میں پہنچ گئے جہاں مذہب کا کوئی وجود نہیں ہوتا، جہاں مذہب کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. یہ چیز ہمارے لیے بے انتہا ضروری تھی. تو اس کوشش کو لے کر میں خواب دیکھتا رہا. میرے پاس وسائل نہ ہونے کی وجہ سے مجھے بہت دشواریوں کا سامنا تھا. لیکن پھر میرے ایک عزیز نے اور ہمارے شیخ حضرت مولانا طلحہ صاحب اپنی تشریف لائے ہیں. ان کی نصیحتیں بھی ہمارے لیے علامت ثابت ہوئی کہ اپنے سے جو ہو سکے وہ کرو. تو بہرحال الحمدللہ اس کی کوشش کری، اپنے گھر میں ہی شروعات کری. اب اس کی دوسری شروعات یہاں پہ ہمارے بھائی بہنوئی خالد جمال صاحب کی مہربانی سے اور ان کی توجہ سے ہوئی کہ انہوں نے اپنی جگہ کو پیش کیا. ہم بہت شکر گزار ہیں کہ یہاں پر ایک دوسری شفٹ ہماری شروع ہوئی.
تیسری شفٹ ہمارے ایک عزیز بیٹھے ہیں، انہوں نے اور ان کے عزیزوں نے مل کر کے ہم کو ایک جگہ کی آفر کی، اور الحمدللہ یہاں سے 20-25 منٹ کے راستے پر مغربارہ سے پہلے ایک جگہ مل گئی ہے جس کا آپ نقشہ دیکھ سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد اس کا وجود بھی ہو جائے گا. تو یہ کوشش شروعات کری ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، آنے والی نسلوں کو ہم بنیادی تعلیم ضرور دیں. جیسے کہ ہمارے مفتی صاحب نے فرمایا بہت ضروری ہے بنیادی تعلیم ضرور دیں. کہ ہمیں تو جنگ بدر کے بعد کا وہ واقعہ یاد آتا ہے جو کتابوں میں درج ہے، بات کو زیادہ تو نہیں دینا، کہ بھائی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض قیدیوں کو اس شرط پر چھوڑنے کی اجازت دی تھی کہ وہ ہمارے لوگوں کو تعلیم یافتہ بنائیں، ان کو زبانیں سکھائیں، ان کو علم سکھائیں. یہ بہت ضروری بات تھی. بہرحال اب اس کی شروعات ہو گئی ہے. آپ لوگوں کو تکلیف دینے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ لوگ بھی ہمارے اس پروگرام کو سمجھیں اور یہ جانیں کہ یہ چیز ایسی ہے جو ہمارے مرنے کے بعد بھی کام آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ. ہماری دولت اور مال ہمارے کام نہیں آئے گا، ہمارے لیے یہ سرمایہ کام آئے گا کہ ہماری قومیں تعلیم یافتہ بن جائیں اور وہ دنیا کی اور آخرت کی بھلائی کے لیے کام کریں. آپ کو بھی بتاتے ہوئے خوشی ہوئی کہ ہمارا یہ تعلیمی نظام انشاءاللہ بہت جلد شروع ہونے جا رہا ہے، اور میں اپنے سبھی معاونین کا اور ہمارے بچوں نے اپنی زندگی کی جوڑی کی گاڑی کمائی اس ادارے کے لیے دی تھی. اب یقین جانیے میں بہت شکر گزار ہوں اپنے بچوں کا. انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ یہ ہمارے مستقبل میں بلڈنگ بنانے، فلیٹ بنانے اس میں کام آئے گی، لیکن میرے ملنے جلنے والے بچے، ہمارے بھتیجے بھانجے، ان لوگوں نے اپنی گاڑی کمائی اس ادارے کے لیے دی. اللہ پاک ان کی اس قربانی کو قبول فرمائے. انشاءاللہ بہت جلد اس کالج کی تعمیر بھی شروع ہوگی اور ہماری پوری ٹیم اس پروگرام کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے رات دن لگی ہوئی ہے. ہمیں امید ہے کہ آپ سبھی اللہ کریم سے دعا بھی کریں گے اور ہم لوگوں کا حوصلہ بھی بڑھائیں گے. میں بہت عاجزانہ درخواست کروں گا پروفیسر ڈاکٹر سعود الحسن صاحب سے کچھ تاثرات پیش فرما دیں. اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ سے درخواست کروں گا کہ ہم لوگوں کو نصیحت فرمائیں اور ہماری سوچ و فکر میں اگر کوئی کمی ہو تو اس کو درست فرمانے کی کوشش کریں. جزاک اللہ. السلام علیکم. گولڈن انڈیا انٹرنیشنل اسکول کے مینجمنٹ کے ساتھیوں اور کانپور کے فکرمند اور بھائیوں سے ایک بہت بڑی چیز ہے کسی ادارے کو شروع کرنا اور اس فکر کے ساتھ شروع کرنا. واقعی ابھی جو مفتی صاحب اپنے جو باتیں بتائیں کہ یہ حالات چل رہے ہیں، اس سے زیادہ بدتر حالات چل رہے ہیں اور اس میں کسی ادارے کی کوئی غلطی نہیں. جس مذہب کا ادارہ ہوگا، جو لوگ اپنے ادارے بنائیں گے وہ اپنے کلچر اپنے ادارے میں چلائیں گے. یہ ان کی غلطی نہیں، غلطیاں ہم سے ہوئی ہیں، ہم نے ادارے نہیں بنائے. اس لیے ہمارے بچے اگر دوسرے اداروں میں جاتے ہیں، دو چیزوں کی ہم نے غلطیاں کی ہیں. غلطی ہماری یہ ہے کہ ہم نے ادارے نہیں بنائے، دوسری چیز ہے کہ ہم نے اپنے گھر بھی ویسے نہیں بنائے جہاں سے اس طرح کے بچے نکل سکیں. میں نے بہت خاص طور سے مشنریز اور کرسچنس اس میں کام کیا ہوا ہے، اور کاؤنسل فار دا انڈین اسکول سرٹیفکیٹ ایگزامینیشن دلی جو ICC بورڈ جس کو آپ لوگ کہتے ہیں اس کا ممبر ہے. اور ضروری طور پہ جب میں میری لائن میں نہیں ہے، میں ایڈمیشن کا آدمی ہوں، اس لائن میں جب میں آیا میں نے اپنے صاحبزادے کا بھی ایڈمیشن جو تھا وہ مشن اسکول، کیونکہ مشن اسکول اچھے مانے جاتے ہیں، تو میں نے ان کا ایڈمیشن جو ہے وہ مشن اسکول میں کرایا. لیکن فکر اس وقت میں نے اسکول قائم کیا، اس میں جب میں نے دیکھا تو مائیں اور دادیاں اور گھر کے بڑے بالکل جو کہ آپ جنہوں نے کہا آپ نے بالکل صحیح بات کی، وہ 15 سال 16 سال 17 سال کے بچوں کو لے کر میرے پاس آتے تھے اور مجھ سے کہتے تھے کہ یہ بچہ ہے، اس کی اتنی عمر ہو گئی اور یہ ماشاءاللہ حافظ قرآن ہو گیا، لیکن اس نے کبھی اسکول نہیں گیا، اب اس کی تعلیم شروع کر.
تو اسکول کا اپنا ایک نظام ہے، وہاں عمر کا ایک نظام ہے. وہ بچہ عمر کے حساب سے تو وہ کلاس 6-7 کا ہوتا تھا، بلکہ وہ 8-9 کے بھی لیول کا ہوتا تھا، لیکن اگر اس کو آپ ان کلاسوں میں بیٹھائیں تو وہ نہیں پڑھ سکتا. بڑی فکر ہوتی تھی کہ یہ بڑا ایک مسئلہ جو ہے وہ گڑبڑ ہو رہا ہے. اور اسی وقت ہمارے صاحبزادے جو ہیں وہ آئے دنیا بیٹھے ہیں سامنے. میں نے کہا زیادہ اچھا یہ کہ اس طرح کے تجربے جو ہیں وہ ایکسپریمنٹ اپنے گھر سے شروع کیا جائے. یہ لوگ بھی سن فرانسس کالج میں پڑھتے تھے اور میں نے ان کو جو ہے وہ نرسری کلاس کے بعد سے ہی جو ہے وہ یہ کہہ دیا کہ ایک دن بھی نہ تو تعلیم چھوٹے گی اور نہ تمہارا علم چھوٹے گا، دونوں کام ایک ساتھ کرنا. دیکھیں کیا تجربے ہوتے ہیں. لوگ مجھ سے بہت سے مولوی حضرات نے منع کر دیا، بہت سارے استادوں نے منع کر دیا کہ پاسبل نہیں ہے، اس میں وقت زیادہ دینا ہوگا. میں نے کہا وقت کی کوئی کمی نہیں، وقت زیادہ لیجیے لیکن عمر واپس نہیں کر سکتے. الحمدللہ کمپلیٹ ہوا، ایک ماڈل بھی بنا اور اس کے بعد تمام بچوں نے اس راہ پہ چلتے ہوئے جو اس چیزوں کو کیا اور دیکھا کہ ایک وقت ایک دن کے لیے بھی جو ہے وہ اسکول نہیں ہونا ہے. صرف کیا ہے کہ سلیبس کی چینجنگ ہو جاتی ہے. جب ان کے ایگزام ہوتے ہیں تو ادھر سلیبس کم ہو جاتا ہے، جب ادھر زور دینے کی ضرورت ہوتی ہے تو ان کی چھٹیاں چل رہی ہوتی ہیں. تو اس طریقے کے نظام ہم نے جو ہے وہ نہیں بنائے. جہاں پر جن اداروں کے جو ادارے ہمارے پاس ہیں بھی، وہاں پر ہم نے بزنس کے ڈر سے کہ ہمیں اور ایڈمیشن نہیں ملیں گے 2 میں پیر رکھا. اور آج حالات یہی ہے کہ ایڈمیشن وہ بھی سب غائب ہیں آپ کے پاس، وہ بھی آپ کے ادارے میں نہیں آنا چاہ رہے. لیکن ہم اپنے بچوں کو دوسرے اداروں میں بڑھاتے ہیں. جیسے مشن اسکولس کے لیے جو ہے، کرسچن اسکول کے لیے بہت ایک لوگوں کے ذہن کے اندر ایک چیز یہ ہے کہ سر ان کے یہاں مذہبی کوئی بات نہیں ہوتی، وہ صرف ایجوکیشن پہ ہی دیں. لیکن ایک غیر مسلم کے کسی بھی انسٹیٹیوشن کے بچے کو پڑھانے پر آپ ہوشیار رہتے ہیں، لیکن مشن کے اسکول میں پڑھاتے وقت آپ ہوشیار نہیں رہتے. مشن کے جتنے بھی یہ اسکولس ہیں، کرسچن مشنریز کے اسکولس ہوتے ہیں، یہ آپ کے چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں آپ کو کلاس 5 ہمیشہ اس بات پہ زور دیتے ہیں کہ ان کی اسکولنگ بڑی مضبوط ہونی چاہیے. کلاس 5 تک کے بچوں کو ہی آپ جو ہے وہ ان اسکولوں میں پڑھائیے، ان کی اسکولنگ بڑی مضبوط ہو جاتی ہے، جس سے آگے کے لیے ان کی پڑھائی بڑی آسان ہو جاتی ہے. دراصل یہ آپ کے مذہب کے بارے میں کوئی بات غلط نہیں کہتے ہیں، صرف آپ کے مذہب کے بارے میں کنفیوژن کریٹ کر دیتے ہیں بچے کے ذہن میں، اور اس کے بعد یہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. باقی کا کام آپ کا جو ہے وہ شیطان لگا ہوا ہے، وہ کر رہا ہے. اور باقی کا کام آپ کا ہو رہا ہے کہ اگر انہوں نے آپ سے ایک سمپل سی چیز یہ ہے کہ ہمیں آ رہا ہے یقین اس بات پہ ہے کہ ہم دنیا سے جائیں گے تو ہم سے قبر میں سوال ہوں گے، ان کا پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ایک کلاس 2 کے 3 کے بچے کے ذہن کے اندر جو اس طرح کی بات ڈال دی گئی تو وہ آگے چل کے اسی بات کو ریپیٹ کرتا چلا جائے گا. اور اس کے پھر وہ بہت ساری چیزوں پہ یہ کہے گا کہ پتہ نہیں یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، کسی نے دیکھا تو ہے. اس قسم کی باتیں وہ ذہن میں ڈال کر کے رکھتے ہیں. یہ ذمہ داریاں بھی ہماری تھیں، اپنے اداروں کے اندر بھی چیزوں کو ڈالنے کی بھی ذمہ داری ہماری تھی، اپنے ادارے کھولنے کی بھی ذمہ داری ہماری تھی. اور الحمدللہ یہ نہیں کہا جائے گا کہ ہم سیریس نہیں ہوئے. ہمارے اندر جو ہے وہ فکر پیدا ہوئی ہے. اس مسئلے میں کانپور شہر کو اور زیادہ جو ہے وہ اونچے پہ سمجھتا ہوں، اونچے پائیدان کے اوپر، کہ کانپور میں خواب جو دیکھا جاتا ہے بڑی جلدی پورا کیا جاتا ہے. یہ چیزیں لوگ جاتا ہوں اکثر پورے ہندوستان بھر میں جاتا ہوں، لیکن وہاں پلان تو ہوتے ہیں، لیکن وہ پلان جلدی جو ہوتے ہیں وہ زمین پہ نہیں ہوتے. اور بہت مسلم ادارے ہیں، چھوٹے چھوٹے بڑے چھوٹے سب ملا کر میرے خیال سے بہت مسلم ادارے آپ کے ہیں کانپور شہر کے اندر موجود. لیکن یہ جو فکر ہے، جو فکر آپ نے شروع کی ہے، اس میں آپ کو دونوں کام کرنے پڑیں گے. اپنے ادارے کو بھی مضبوط کرنا پڑے گا اور ان اداروں میں بھی یہ فکر ڈالنی پڑے گی. یہ بہت بڑا کام ہے، یہ بہت چھوٹے سے اس پر نہیں ہو سکتا. آپ ایک برانچ اپنی بنائیں گے، 2 برانچ بنائیں گے، اس میں بھی وہ بچے اتنے نہیں آ پائیں گے جتنی ان چیزوں کی ضرورت ہے. اور جو دیکھیے دنیا کا سسٹم ہے، ابھی جیسے مسلم نے کہا بہت اچھی بات ہے کہ داڑھی ٹوپی والے کو دیکھ کر آدمی یہ سوچتا ہے کہ یہ کیا جانتا ہوگا، اس کو ٹیکنالوجی کیا پتا ہوگی، اس کو انگلش کیا پتا ہوگی، لیکن یہ چیزیں اب ختم ہو رہی ہیں. یہ چیزیں اب زمینی حقیقت سے ختم ہو رہی ہیں. میں نے لگ بھگ اپنے 38 سال کے کیریئر میں 300 سے اوپر اسکول کھولے، اور اس میں آپ کو بتا دوں کہ 90% اسکول جو ہیں مسلم مینجمنٹ. تو یہ نہیں اور پچھلے 10 سال کے اندر بہت فکر پیدا ہے
ہے لوگوں کے اندر، کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن وہ راستے، وہ سلیبس، وہ کوالٹی، وہ چیزیں جو ہیں اس سے وہ گھبرا جائیں. اس میں کوئی گھبرانے کی چیز نہیں، ہر چیز کا اپنا ایک اسٹیپ ہے. اور سب سے زیادہ جو ضروری چیز ہے اس میں، اس کو اداروں سے ریلیٹڈ لوگ کو معلوم ہے کہ آپ ہمیشہ اپنے فرنٹ پہ ایک اچھا سا بورڈ رکھیں. میں آئی سی ایس سی کا ہوں، اس لیے آئی سی ایس سی کی وکالت کرتا ہوں، اس لیے بھی کرتا ہوں. اور وجہ بھی آئی سی ایس سی کی ہے کہ آئی سی ایس سی ایک انٹرنیشنل بورڈ ہے. ہندوستان کے 100 اسکولس کی لسٹ اگر آپ بنائیں گے تو آج بھی 98 اسکولس آئی سی ایس سی. اور اس میں کس سلیبس میں کوئی چینجنگ اس بات سے کبھی نہیں آ سکتی ہے کہ آج سرکار بدل رہی ہے تو سلیبس ہسٹری بدل جا رہی ہے، آج سرکار بدل رہی ہے تو پولیٹیکل سائنس بدل جا رہی ہے. کوئی ایسا سسٹم نہیں. جو انٹرنیشنل سلیبس ہے وہ انٹرنیشنل سلیبس پڑھایا جاتا ہے. آئی سی ایس سی، سی بی ایس سی اور یو پی بورڈ سے 2 سال جو ہے بہت زیادہ ماڈرن کورس کو پڑھاتا ہے. یہ سارے خیالات سے ایک اچھا ادارہ جو ہے وہ اگر اس سے افیلیٹڈ ہوتا ہے، اس کے ساتھ چلتا ہے، اور کسی بھی طریقے کی کوئی مذہبی تعلیم آپ اپنے کیمپس کے اندر کر رہے ہیں، اس سے آئی سی ایس سی کو کوئی اعتراض نہیں ہے. صرف ان کے سلیبس کو پڑھنا. آئی سی ایس سی قطعی نہیں کہتا ہے کہ آپ کو وندے ماترم پڑھانا ہے. آئی سی ایس سی قطعی نہیں کہتا ہے کہ ڈریس کوڈ یہ ہونا چاہیے. آئی سی ایس سی قطعی آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ کو فیس کیا لینی ہے، کیا نہیں لینی ہے. وہ کوئی آپ کے کسی بھی ریلیجیس پارٹ کو کبھی نہیں جاتا ہے، اور انٹرنل آپ کے مینجمنٹ میں بھی کچھ نہیں ہے. اس کا صرف مقصد یہ ہے کہ بورڈ آپ کو دیا گیا اس بورڈ کو فالو کریں. اور اس بورڈ کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو مذہب سے ٹکراتی ہو کسی مسئلے. یہ بہت اچھا اسٹیپ ہے آپ لوگوں کا. آپ لوگوں نے اس کو اس کے شہر کے اندر بھی ایک ضرورت ہوتی ہے. اس طرح کے چھوٹے چھوٹے سے آپ اپنے آؤٹ لیٹ جو ہوتے ہیں ان کو بنائیے، اپنے مین ادارے کو سپورٹ کریں. اور بہت جلد انشاءاللہ یہ ادارہ بھی جو ہے وہ آ جائے گا زمین. آپ لوگوں کی جو ہے وہ میں شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے اس ادارے سے جوڑ رکھا. اور بہت فکر ہے، بہت فکر ہے. میں دیکھتا ہوں ذہن میں تو رات میں جو ہے وہ 11 بجے 12 بجے کا میسج مجھے مل جاتا ہے. اور ہر وقت اسی سوچ اور اسی چیز میں بھی کیسے اس ادارے کو آگے بڑھایا جائے. کیسے تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو کامیاب کرے. اور جو نیک نیت سے کام کیا جائے گا اس کو کامیابی انشاءاللہ ملے گی. یہ یقین کے ساتھ کیا جائے گی. کوئی بھی اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے. صرف اب بنانے کا کام دیکھیے ہوتا ہے. وہ بنا دیا، یوسف صاحب نے بنا دیا، ان کے بچوں نے ادارہ بن گیا. لیکن ادارے کو بڑھانے اور چلانے کا کام مقامی لوگوں کا ہوتا ہے کہ وہ کیسے اس چیز کو سمجھیں کہ ہاں اس ادارے کے اندر اگر ہم اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں تو آپ کے بچوں کو بنیادی تعلیم کے لیول پر کوئی نقصان نہیں ہوگا. یہ نہیں، یہ سمجھ کے نہیں بھیجنا ہے کہ اگر ہم یہاں بھیج رہے ہیں تو بچہ ہمارا جو ہے وہ اس لائن سے چلا جائے گا اور کیسے چلا جائے گا، اس کا کیا ہو، کچھ نہیں. ہاں لیکن اس کے اندر جو آج گندگی اور جو خرابی معاشرے میں آ رہی ہے اس سے بچ جائے. ان چیزوں سے بچ جائے گا جو اس کو سمجھ میں نہیں آ رہی، اس کو پتہ ہی نہیں. آپ اس کی غلطی نہیں ہے اسٹوڈنٹس کی، وہ اپنے ساتھ کے لوگوں کو جیسے دیکھ رہا ہے. ایک اسٹوڈنٹ کا جو مائنڈ سیٹ اپ ہوتا ہے وہ اپنے والد والدہ سے زیادہ اپنے استاد کو فالو کرتا ہے. ان کے لباس کو اسی لیے ہم لوگ اسکول کالج میں اسکول کا ایک ڈریس کوڈ رکھتے ہیں کہ آپ کے لباس کو بھی وہ فالو کرتا ہے، آپ کی زبان کو بھی وہ فالو کرتا ہے. تو یہ غلطی جو ہے اس کی بچے کی نہیں ہے. جب آپ اس کو جیسا ماحول دیں گے، اگر آپ ایسا ماحول دے رہے ہیں جس طریقے کی ادارہ آپ شروع کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ نکلے گا جو بھی پروڈکٹ نکلے گا وہ اچھا ہوگا اور وہ اس سے صرف خیر ہوگی. وہی ایجوکیشن کامیاب ہے جس میں خیر ہوگا. یہ پتہ ہی کوئی شیطان تھا جس نے بنیادی تعلیم اور دینی تعلیم کو الگ الگ کر دیا. یہ الگ الگ ہے ہی نہیں. ڈاکٹر ہے، وہ پیشے سے ڈاکٹر ہے، لیکن وہ جو ہے وہ امن میں خیرات بھی کرتا ہے. وہ جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ دوائیں بھی مہنگی بیچتا ہے اور جو ہے وہ ہاسپٹل میں فیسیں بھی زیادہ لیتا ہے اور بلڈ ٹیسٹ بھی لکھ دیتا ہے. تو جیسی بات ہے کہ وہ دنیا میں رنگ گیا. اور یہی ڈاکٹر اگر جو ہے اس کو اللہ کا ڈر ہے، اس کو معلوم ہے کہ نہیں میں لکھ رہا ہوں یہ تو نہیں سمجھ رہا ہے، اس کو نہیں نالج ہے، لیکن اللہ کو سمجھ رہا ہے، اس کو سمجھ رہا ہے، تو یہی دین ہو گیا. بہت اچھی کوشش ہے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو کامیاب کرے اس میں. مبارکباد آپ لوگوں کو. آپ کے ساتھ موجود ہوں ان شاء اللہ جس طرح کی جو ضرورت ہو میں حاضر ہوں، اس سے آپ کام لے سکتے ہیں. السلام علیکم.
والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب زدني علما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی تفسیر فرماتے ہیں اور قرآن کے معانی اور مطالب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کر دیا. بسا اوقات اگر قرآن پاک کی کسی آیت کا مطلب واضح نہیں ہوتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے ذریعے یا آپ کے کسی عمل کے ذریعے یا آپ کی کسی دعا کے ذریعے وہ مطلب بالکل صاف اور واضح ہو جاتا. اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو حکم دیا وقل رب زدنی علما. آپ اللہ سے یہ دعا کیا کریں کہ اللہ میرے علم میں اضافہ فرما دیجیے. اس جملے سے یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ مطلقاً علم مطلوب ہے اور مطلقاً علم پسندیدہ چیز ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی تو یوں مانگا اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع. اللہ میں آپ سے اس علم سے پناہ مانگتا ہوں جو مفید نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات خوب اچھی طرح سمجھائی ہے کہ کسی چیز کے مفید ہونے اور نقصان دہ ہونے کا مطلب کیا ہے. وقت کے نقصان کو نقصان نہیں کہتے. وقتی نقصان کو نقصان نہیں کہتے ہیں, وقتی نفع کو نفع نہیں کہتے. دنیا میں دیکھتے ہیں مثلا کسی علاقے میں پلاٹنگ ہو رہی ہے اور ایک آدمی کو امید ہے کہ ابھی زمین سستی مل رہی ہے, 10 سال کے بعد بہت مہنگی ہو جائے گی, تو اس نے اپنی ساری جمع پونجی نکال کر لگا دی. بظاہر تو یہ نقصان ہے نا, حالانکہ یہ نقصان نہیں ہے, ایک بڑے نفع کا پیش کرنا ہے. اور ایک دوسرے آدمی نے کہا کہ اب بیوقوف آدمی ہے, وہاں جا کر کے جنگل میں زمین خرید لی اور اپنے سارے پیسے دے دیے. ہو سکتا ہے کل کو گھر میں کوئی بیمار ہو جائے, کوئی پریشانی آ جائے, میں تو اپنے پیسے بچا لوں گا. تو بظاہر یہ نفع ہے, حالانکہ یہ وقتی نفع نفع نہیں ہے, نقصان ہے. اور یہ وقتی نقصان نقصان نہیں ہے, نفع ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انسانوں کو سمجھایا ہے کہ تم دنیا میں آخرت بنانے کے لیے آئے ہو. تمہاری دنیا کی زندگی بہت چھوٹی ہے, بہت محدود ہے, بہت عارضی ہے, بہت جلد ختم ہونے والی ہے. نہ یہاں کی لذتیں اور راحتیں باقی رہیں گی, نہ یہاں کی تکلیفیں اور مصیبتیں باقی رہیں گی. اصل آخرت. اب ہم جو سمجھیں کہ کتاب و سنت کے حوالے سے جب نفع اور نقصان کی بات کی جائے تو اس سے مراد آخرت کا نفع اور آخرت کا نقصان ہوتا ہے. دنیا کی زندگی تو محض آخرت کی سرمایہ کاری کے لیے. تو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع, اللہ میں اس میں علم سے پناہ مانگتا ہوں جو میرے لیے مفید ہے, تو مطلب یہ ہے کہ جو آخرت
آخرت میں میرے کام نہ ہے. مثلا ایک شخص نے میڈیکل سائنس کی کوئی اعلیٰ ڈگری حاصل کی, بہت بڑا ڈاکٹر بن گیا. تو جیسے ابھی پروفیسر صاحب نے تذکرہ فرمایا تھا, مفتی صاحب کے بیان کے حوالے سے, وہ بیان تو میں نے نہیں سنا, لیکن پروفیسر صاحب کی زبان سے حوالہ سنا کہ مثلاً وہ ڈاکٹر فضول ٹیسٹ لکھ رہا ہے, کمیشن وصول کر رہا ہے, تو بظاہر تو اس کو اپنے علم سے نفع ہو رہا ہے نا, زیادہ پیسے کما رہا ہے دوسروں کے مقابلے. لیکن حقیقت میں یہ نفع نہیں ہے, یہ نقصان ہے. اس لیے اس کا یہ علم اس کی آخرت کو برباد کر رہا ہے, دائمی نقصان کا سبب بنا ہے. تو قرآن پاک کی آیت سے یہ شبہ ضرور ہوا تھا کہ مطلقاً علم مقصود اور مطلوب ہے, لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا سے یہ بات واضح ہو گئی کہ علم کوئی بھی. میں درمیان میں رک کر کے 2-3 جملے عرض کر دوں. ہمارا جو وجود ہے یہ ایک مرکب وجود ہے. ایک ہمارا جسم ہے, ایک ہماری روح ہے. ان دونوں کے مجموعے کا نام ہے انسانی زندگی. اور اتفاق کی بات ہے کہ دونوں کے تقاضے الگ الگ ہیں. جسم کے بھی کچھ تقاضے ہیں, کھانا پینا سونا شادی بیاہ کرنا, یہ سب جسمانی تقاضے ہیں. اور روح کے بھی کچھ تقاضے ہیں. ہر تقاضا علم سے جڑا ہوا, تو علم بھی 2 قسم کے ہو جائیں گے. ایک وہ علم جس سے ہمارے جسم کے تقاضے پورے ہوں, ایک وہ علم جس سے ہماری روح کے تقاضے پورے ہوں. لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانی شخصیت کو جسم اور روح کا مجموعہ بنایا ہے, جب تک انسان زندہ ہے ان دونوں کو الگ الگ نہیں کیا جا سکتا. تو ان دونوں کے تقاضوں کو پورا کرنے والے علم کو بھی الگ الگ نہیں کیا جا سکتا. ہاں, نظریاتی طور پر اس کو ضرور سمجھا جا سکتا ہے. یہ علم جسمانی تقاضوں کو پورا کرتا ہے, یہ علم روحانی تقاضوں کو پورا کرتا ہے. چونکہ روح کا درجہ جسم سے بہت بلند ہے اور جسم عارضی ہے, روح اللہ کی مرضی سے دائمی ہے. اپنی ذات سے دائمی کوئی چیز نہیں ہے اللہ کی ذات کے علاوہ. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. لیکن اللہ کی مرضی ہے, اللہ جس چیز کو جب تک چاہے باقی رکھے. چونکہ اللہ تعالیٰ نے روح کو ایک مرتبہ پیدا کر کے ہمیشہ باقی رکھنے کا فیصلہ فرما دیا ہے, اس لیے اللہ کے اس فیصلے کی وجہ سے روح دائمی ہے. وہ اپنی ذات سے دائمی نہیں, اپنی ذات سے فانی ہے. تو جب جسم عارضی ہے, یقینی بات ہے اس کے تقاضے بھی عارضی ہیں, تو ان کی قدر و قیمت کم ہوگی ان تقاضوں کے مقابلے میں جو روح کی ضرورتوں کو, جو روح سے متعلق ہیں اور ان کو پورا کرنے کے جو اسباب ہیں, جو وسائل ہیں, ان کی بھی قدر و قیمت زیادہ ہوگی. لیکن دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جب دعا سکھائی تو فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. کہ دنیا سے مراد جسمانی ضرورتیں ہیں جو ہماری اس دنیا کی زندگی میں ہیں, اور آخرت مرنے کے بعد کی جو ضرورتیں ہیں جن کا تعلق خالص ہماری روح سے. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری نسلوں کو علم حاصل ہو اور علم نافع حاصل ہو. اور عجیب بات ہے, یہ علم نافع اور غیر نافع کی تقسیم دونوں علوم میں ہے. وہ علوم جو جسم کے سے تعلق رہتے ہیں ان میں بھی علم نافع اور غیر نافع ہوتا ہے. وہ علوم جو خالص روحانی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ہیں ان میں بھی علم میں تقسیم ہے, علم نافع اور غیر نافع میں. یہ مطلق تقسیم ہے. ایک آدمی اللہ کا نام لے کر, اللہ کے رسول کا نام لے کر کے اگر اپنی دنیا بنا رہا ہے, ان لوگوں کی غلط رہنمائی کر رہا ہے, تو اس کا علم غیر نافع ہے. آخر کتاب و سنت کا تذکرہ ہے, قرآن و حدیث میں یہود و نصارہ کا تذکرہ ہے. ایک طرف یہودیوں کے کرتوتوں کا بھی تذکرہ ہے اور دوسری طرف قرآن مہر لگا رہا ہے یہودیوں کے علم پر. جب اللہ
اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، تمہیں نہیں معلوم ہے نبوت کیا چیز ہے تو جن کے پاس پہلے سے علم موجود ہے ان سے جا کر معلوم کر لو نا. اس سے بولا یہودی علماء ہے. مکے کے مشرکین کے پاس چونکہ پہلے سے کوئی علم نہیں تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد سے ان میں کبھی کوئی پیغمبر مبعوث نہیں ہوئے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ. آپ کو اس قوم میں اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے بھیجا گیا ہے جس میں آپ سے پہلے کوئی نہیں آیا تھا، اس لیے ان بیچاروں کو کچھ معلوم ہی نہیں ہے، وہ غفلت میں پڑے. عربوں کے پاس کوئی علم نہیں تھا، نبوت کے سلسلے میں وحی کے سلسلے میں کوئی علم نہیں تھا، اور یہودیوں کے پاس بے پناہ علم تھا، لیکن وہ ان کا علم ان کے لیے نفع بخش نہیں ہو سکا. اور انہوں نے اپنے علم کا جب غلط استعمال کیا تو خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ضربت علیہم الذلۃ وإنما سکبوا. وہ دنیا میں جہاں بھی رہیں گے ہمیشہ ذلیل رہیں گے. صرف ذلت سے بچنے کے دو راستے ہیں، الا بحبل من الناس، یا انسانوں کا سہارا مل جائے جیسے ملا ہوا ہے. آپ سوچ لیں اسرائیل اسٹیٹ کی کیا حیثیت ہے. اگر یورپ اپنا ہاتھ اٹھا لے، اگر امریکہ اپنا ہاتھ اٹھا لے، عیسائی دنیا اگر اپنا ہاتھ اٹھا لے، تو دنیا میں ذلت سے بچنے کے لیے انہوں نے وہ سہارے لیے نا، وحبل من اللہ، یا وہ اللہ کا سہارا لے لیں، ہدایت قبول کر لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہبر مان لیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان سے ذلت کو ختم کر دیں گے. ایک طرف قرآن کہہ رہا ہے وَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تمہیں علم نہیں ہے تو علم والوں سے پوچھو، لیکن دوسری طرف یہ بھی بتلا رہا ہے کہ انہوں نے اپنے علم کا غلط استعمال کیا. کیسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذلت کے حقدار بنے، بلکہ ان پر ذلت مسلط کر دی گئی کہ وہ ذلت کو ان سے ہٹایا ہی نہیں جا سکتا. جیسے آپ کوئی اسٹامپ لگاتے ہیں کاغذ کے اوپر، اب اس کو مٹایا نہیں جا سکتا، اب اس کو کاغذ سے ہٹایا نہیں جا سکتا، وہ کاغذ کا ایک حصہ بن گیا. عربی میں اسٹامپ لگانے کو ضرب الخاتم کہتے ہیں. ضربت علیہم الذلۃ کی معنی ہے اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسی ذلت کی مہر لگا دی، ایسی ذلت چپکا دی گئی ہے کہ اب ان کے وجود سے اس ذلت کو ہٹایا ہی نہیں جا سکتا. ہاں دو ذریعے ہو سکتے ہیں اس کے، ایک بالکل عارضی انسانی سہارا مل جائے، اور ایک دائمی کہ وہ کو ہدایت مل جائے اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف واپس آئے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. صرف جن کو عرف میں دنیا کا علم کہا جاتا ہے صرف وہی یہ مسئلہ نہیں ہے، دینی علم کے ساتھ بھی مسئلہ ہے کہ تربیت کے بغیر علم نہ ہو سکتا. چونکہ جہاں دنیا بظاہر زیادہ ملتی نظر آتی ہے، صرف اس دنیا کے نظام کو قائم رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانی دلوں میں دنیا کی محبت ڈالی. یہ دنیا کی محبت جو مال کی محبت، آل اولاد کی محبت، زمین جائیداد کی محبت، جانوروں کی محبت. کسانوں سے جا کے پوچھیے ان کو جانوروں سے کتنا لگاؤ ہوتا ہے، کتنی محبت ہوتی ہے، ان کو اپنی کھیتی باڑی سے کتنی محبت ہوتی ہے. شہر والوں کو اگر نہیں معلوم کہ کھیتی کی محبت کیسی ہوتی ہے، یہ ایسی ہے جیسے شہر جیسے دیہات والوں کو نہیں معلوم کہ بزنس کی اور دکان کی محبت کیسی ہوتی ہے. لیکن جو جس ماحول میں ہے وہاں جو دنیا کے اسباب ہیں ان کی جو محبت دل میں ہے، یہ محبت ختم نہیں کی جا سکتی. یہ محبت اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے اس لیے کہ اللہ اس دنیا کو باقی رکھنا چاہتے ہیں، اس کی رونق کو باقی رکھنا چاہتے ہیں. لیکن ہاں اس کے حدود اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دیے ہیں. حد سے آگے نہ بڑھیں، حد سے آگے بڑھنے کو بے اعتدالی کہتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان میں فرمایا ہم نے تم کو ایک ترازو دیا ہے. اس طرح تمہاری دکان میں ترازو ہوتا ہے، اسی طرح ہم نے تم کو تمہارے اخلاق کے لیے ترازو دیا ہے، تمہارے معاملات کے لیے ترازو دیا ہے. اور جس طرح ہم نے زمین اور آسمان میں نہ نظر آنے والا ترازو فٹ کیا ہوا ہے جو زمین اور آسمان کے بیلنس قائم رکھتا ہے، اسی طرح تمہاری زندگی کا بھی بیلنس قائم رہے ہم نے اس کے لیے تم کو ایک ترازو دیا ہے، اور اس ترازو کا نام قرآن ہے. اس ترازو کا نام وحی الہی ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جن اسباب سے مادی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، یقینی بات ہے ان کی محبت دل میں زیادہ ہوتی ہے. اور خود اللہ تعالیٰ نے اس کی گواہی دی. قرآن بڑی عجیب کتاب ہے. قرآن سے زیادہ بڑی اور گہری علم النفس کی کوئی کتاب نہیں ہو سکتی.
یہ حدیث بار بار مختلف دروس میں یہ بات عرض کیا کرتا ہے. انسانی نفسیات کو جتنا اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کون جان سکتا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ. خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے نا، اس لیے انسانی نفسیات کو ہم سے زیادہ کون جان سکتا ہے. بڑے بڑے جو ماہرین نفسیات ہیں وہ تجربات کرتے ہیں سینکڑوں انسانوں پر، ہزاروں انسانوں پر، اور اس سے وہ کسی نتیجے کو اخذ کرتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کو کسی تجربے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ خالق ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے. اللہ انسان کی پیدائش کے پہلے سے جانتے ہیں کہ انسان کیا ہے اور کیا بنے. تو اللہ تعالیٰ نے دلوں میں محبت ڈالی ہے. خود ارشاد فرمائے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ. یہ دنیا میں جو ساز و سامان ہے، یہ کاروبار، یہ جائیداد، یہ زمینیں، بال بچے، مال دولت، پیسہ، ان کی محبت دلوں میں اللہ نے ڈالی ہے. تو پھر یہاں بے اعتدالی کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے وہاں کے مقابلے میں جہاں صرف آخرت ہی مقصد ہوتا ہے، اور جہاں پہلے دن سے یہ سبق پڑھایا جاتا ہے کہ بھئی اس راستے سے تمہاری دنیا نہیں بنے گی، تمہیں قربانی دینی ہوگی اور تمہاری صرف آخرت بنے گی. حالانکہ بے اعتدالی کا خطرہ وہاں بھی اخیر تک موجود رہتا ہے کہ کہیں شیطان اس راستے سے بھی دنیا بنانا نہ سکھائے. لیکن یہاں زیادہ ہوتا ہے. تو دونوں جگہ تربیت کی ضرورت ہے. یہاں زیادہ ضرورت ہے. اور اگر تربیت کی کمی ہوئی تو یہاں سے زیادہ خطرات کا اندیشہ ہے. اور اب اندیشہ نہیں رہ گیا، اب تو وہ صورتحال جو زمینی حقیقت بن چکی. اور ایک بات سمجھیے، ایک زمینی حقیقت سمجھیے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے بزرگوں نے علم دین کو علم دنیا سے الگ کیا تھا. میں پروفیسر صاحب سے خاص طور سے عرض کر رہا ہوں، میری پوری بات سمجھیں. کیا تھا اور کسی نادانی کی وجہ سے نہیں کیا تھا. انسانوں کے ساتھ بدخواہی کے نتیجے کی نیت سے نہیں کیا. یہ دین کو نہ سمجھنے کی وجہ سے نہیں کیا. اس ملک میں جب مسلمانوں کا اقتدار ختم ہوا، ایک زمینی حقیقت ہے، اس کو سمجھنا چاہیے. جب مسلمانوں کا اقتدار ختم ہوا اور ایک قوم آئی اپنی چمک دمک کے ساتھ، اپنے اسکولوں اور کالجوں کے ساتھ، اور اپنے نئے تعلیمی نظام کے ساتھ، تو اس نظام کی دعوت دینے کی کسی کو ضرورت نہیں تھی. ادھر تو انسان خود کا پکڑا تھا. اور وہ لوگ صرف اپنا تعلیمی نظام نہیں لائے تھے، وہ ایک نمبر کے سازشی لوگ تھے. وہ اسلام کو جڑ سے اکھاڑ دینا چاہتے تھے اس ملک سے. انہیں خطرہ بھی تھا کہ اگر اسلام باقی رہے گا تو وہ ہمارے اقتدار کے لیے خطرہ ہوگا. وہ اکھاڑ دینا چاہتے تھے. اس وقت ضرورت تھی ایسے لوگوں کی جو ہر چیز کو نظر انداز کر کے صرف دین کے لیے اپنے کو قربان کریں. اس وقت ان دونوں علوم کو ایک ساتھ جمع کرنا عملاً ممکن نہیں تھا. نظریاتی طور پر کوئی چیز کبھی ناممکن نہیں ہوتی، لیکن عملاً ممکن نہیں تھا. ایسا دباؤ تھا اس نظام کا، اور ایسا پرکشش تھا وہ نظام، اور اس کے ساتھ مسلمانوں کے پاس نہ اقتدار تھا نہ وسائل تھے. تو دیہاتوں سے، گاؤں سے بچوں کو اٹھا کر لگایا گیا تھا، اور ان کو ترغیب دی گئی تھی، ان کو سمجھایا گیا تھا کہ تمہیں دنیا کی طرف پلٹ کر کے نہیں دیکھنا، تمہیں سوئی میں دھاگا ڈالنا بھی نہیں سیکھنا، تمہیں تو اس امت کے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے اپنی زندگیاں وقف کرنا ہے. تو اس وقت علم دین کو علم دنیا سے الگ کیا گیا تھا. اور میں پوری بصیرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہ سوچ سمجھ کر کیا گیا تھا. ہم ان کی نیتوں پر کوئی شبہ نہیں کر سکتے، لیکن یہ ایک وقتی ضرورت تھی. یہ بالکل ایک عارضی ضرورت تھی. جیسے کسی مریض کو
थोड़ी देर के लिए निहायत निगहदाश्त के शोबे में दाखिल कर दिया जाए, भाई बेटा भी नहीं मिल सकता, बीवी भी नहीं मिल सकती, कोई मुलाकात नहीं, तो क्या किसी से उसके बेटे का मिलना गुनाह है? लेकिन उसके इलाज के सिलसिले में एक वक्त की जरूरत होती है, जब इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा तो फिर मुंतकिल जनरल वार्ड में मुंतकिल कर दिया जाएगा, फिर घर भेज दिया जाएगा, सब लोग रहे साथ में, मिले जुले प्यारो मोहब्बत। तो हमें इसमें कोई शर्म नहीं आती ये बतलाते हुए कि हाँ हमारे बुजुर्गों ने ये फैसला किया था और वो हमसे ज्यादा समझदार थे, न किया होता तो शायद आज मुल्क में कोई कलमा पढ़ने वाला न बचता, शायद हमारी बस्तियों में कहीं से अजान की आवाज सुनाई नहीं, और शायद हमारे बच्चों को कोई कुरान पढ़ाने वाला न होता। लेकिन एक दौर था जो गुजर गया, एक तारीख रात थी अल्हम्दुलिल्लाह जो गुजर गया, हालांकि उससे ज्यादा तारीख रातें आ रही, लेकिन वो एक दौर था जो अल्हम्दुलिल्लाह गुजर गया। इल्म अपनी जात से न कभी अलग था, न कभी अलग अलग रहेगा, न उससे पहले उसकी कोई तकसीम थी, न उसके बाद उसकी कोई तकसीम होगी। अब जरूरत है कि हम आगे बढ़ें और दोनों धारों को जमा करें और बहुत मजबूत तरबियत का इंतजाम। मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ हाफिज यूसुफ साहब को, उनके साहबजादगान को, उनके साथ काम करने वालों को, और अल्हम्दुलिल्लाह ये बेदारी पूरे मुल्क में आ रही है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में साजिश का मुस्तकिल नजर आता है। बाद इदारों से अमली ताल्लुक है, सरपरस्ती का ताल्लुक है, बाद इदारे ऐसे हैं जो ये फकीर खुद चला रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह ये बेदारी आ रही है। और अभी कल की बात है, एक नौजवान आलिम ने, मैं बांदा से फतेहपुर आ रहा था, रास्ते में मुलाकात की, और उन्होंने कहा कि आम की बहुत जरूरत है, अफराद बहुत कम है, उसके लिए क्या करें? तो मैंने कहा बेटा आम का पेड़ लगाते हैं तो फल कितने दिन में आते हैं? 10-15 साल तक इंतजार करना पड़ता है। तो इसी तरह अफराद बनाने के लिए भी इंतजार करना पड़ता है। बाहर के लोग नहीं आएंगे तुम्हारे इलाके में काम करने के लिए, जैसे अल्लाह ने तुमको फिक्र की है और तुमको खड़ा किया है, तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। इसी तरह मेहनत करते रहो, कम वसाइल और कम अफराद के साथ मेहनत करते रहो, इंशाअल्लाह टीम बनेगी, काम होगा। नताइज देर में निकलते हैं, बहुत जल्दी नहीं निकलते हैं, लेकिन हमें जल्दी, उसको क्या जल्दी है जिसको इसका यकीन है कि मौत पर खात्मा नहीं होता। जल्दी वो करे ना कि जो समझता है कि मेरे इतने साल जिंदगी के गुजर चुके हैं, इतने साल और अंदाजन इतने साल और बचे होंगे। आमतौर से जो इंसान की जिंदगी होती है तो बस मुझे जो कुछ करना है इसी के अंदर करना है। मोमिन का तो ये यकीन है कि मौत जिंदगी के खात्मे का नाम नहीं है, मौत को समझे है नाता इख्तिताम जिंदगी, मौत को समझे है नाता इख्तिताम जिंदगी, ये है शाम जिंदगी, सुबह दवाम जिंदगी। ये तो दुनिया की जिंदगी की शाम है और आखिरत की हमेशा हमेश की जिंदगी की इब्तिदा है। तो फिर हमें क्या जल्दी है भाई? हम तो अल्लाह की मर्जी के मुताबिक काम करते रहे, जब अल्लाह चाहेंगे जब नताइज निकलेंगे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कुफ्र का पहला मुकाबला किया था बद्र के मैदान में, तो हुजूर को तो कोई जल्दी नहीं थी। हुजूर को तो इसकी भी जल्दी नहीं थी कि मेरे रहते हुए पूरा जजीरतुल अरब कलमा पढ़ ले, और नहीं पढ़ा था हुजूर के रहते हुए पूरे जजीरतुल अरब का कलमा। और आगे की आप इत्तलात देते थे कि ऐसा अमन कायम होगा, किसी किस्म का कोई खौफ नहीं रहेगा। सनाए यमन से एक शख्स अपनी बकरियां लेकर के चलेगा और वो आकर के मक्का मुकर्रमा में हज करेगा, उसे अपनी बकरियों के सिलसिले में भेड़िए का डर तो हो सकता है, वरना उसे किसी इंसान का डर नहीं होगा। ऐसा मिसाली अमन कायम होगा। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा में ये अमन नहीं कायम हुआ था और बाद में कायम हुआ। इसलिए कई मतलब ऐसा मौका आया कि बाद वक्त मेरे साथ काम करने वाले अहबाब ने कहा ये काम हो गया, इतने दिनों की काम है, बाकी इतने दिन हो गए, क्या करेंगे? तो मुझे जल्दी नहीं है, आपको जल्दी तो आपको और रास्ता है। मैं तो इसी तरतीब से काम करूँ जो तरतीब हमें सिखाई है हमारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम तो इसी तरतीब से काम करेंगे, हमें कोई जल्दी नहीं है और कोई जरूरी नहीं है कि हमारी इसी दुनिया की जिंदगी में नताए जाए। हमारे पड़ोस के मुल्क के एक साहब हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं और माशाअल्लाह बड़े साहिब दिल हैं। एक मरतबा शारजा में उनसे मुलाकात हुई, बहुत देर तक बात होती रही, तो उन्होंने बड़े दिल गिरफ्तार अंदाज में कहा कि मौलाना दुनिया के ऐसे ऐसे हालात। मैंने बताया अल्हम्दुलिल्लाह उम्मत करवट ले रही है, एक बेदारियां तब्दीलियों के आसार नजर आ रहे हैं। इंशाअल्लाह तब्दीलियां आएंगी,
उनके दिल से निकला, पता नहीं कब आएंगे, हम रहेंगे या नहीं रहेंगे। आपसे किसने कह दिया कि आप नहीं रहेंगे? कहाँ चले जाएंगे? मर जाएगा, मर के भी कहाँ चले जाएंगे? बरसात की जिंदगी तो बर्बाद है ना, आखिरत की जिंदगी तो बर्बाद है। और जिस तरह मैं उनसे कहते कि हम लोग अभी शारजा में बैठे, अगर हमारा कोई दोस्त अमेरिका में बैठा और वो हमको वीडियो कॉल करे तो इतने फासले के बावजूद हम उसको देख सकते हैं ना, वो हमको देख सकते। आप बिल्कुल मुतमईन रहें, कब्र के अंदर इसी तरह नताइज दिखाए जाएंगे और आप देखेंगे वो एकदम से अपनी कुर्सी से उठ के लपड़ के कहने के मौलाना आपने तो सारी मायूसी खत्म कर दी। मैंने मायूसी खत्म नहीं की, ये सारी मायूसियां हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खत्म करके गए हैं, मायूसी की तो कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए हम अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें कम है। बेदारी आ रही है, रात का खात्मा हो रहा है, सुबह का उजाला आ रहा है। इस वक्त जितनी रोशनी है, क्या फजर के वक्त इतनी रोशनी थी? लेकिन फजर ने इशारा दे दिया था इस रोशनी का। बिल्कुल इसी तरह फजर तुलू हो चुकी है, तब्दीलियां आ रही हैं इंशाअल्लाह, और वो सब कुछ होगा जिसकी इत्तला दे कर गए हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जिसका ऐलान किया है अल्लाह ताला ने सूरतुल फतह में, लियुज़हिरहु अला दीन कुल्लिही, हक का गलबा होकर रहेगा, दुनिया में इंसाफ आम होकर रहेगा, जुल्म का खात्मा होकर रहेगा। वक्त लगेगा तो कोई बड़ी बात नहीं है। कौन सा काम है जिसमें वक्त नहीं लगता? अल्लाह ताला ने जमीन और आसमान को बनाने में भी 6 दिन का वक्त। अल्लाह के फैसले तो कौन फयाकून से नाफिज होते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने जमीन और आसमान को 6 दिन में बनाया। और हमें ये भी यकीन के साथ मालूम है कि ये 24 घंटे के 6 दिन नहीं है, ये जमाने के 6 दौर हैं। एक एक दौर में कितने कितने लाख और कितने कितने करोड़ साल गुजरे हैं, वो अल्लाह ही को मालूम है। तो खुद अल्लाह ताला ने अपने अमल से इसका इशारा दे दिया ना कि तामीरी कामों में वक्त लगता है, उससे घबराना नहीं चाहिए, अल्लाह से खैर की उम्मीद रखनी चाहिए। अपने बस में जितनी मेहनत, मैंने हाफिज यूसुफ साहब से शुरू में स्कूल के सिलसिले में कई मरतबा ये कहा, हाफिज साहब किसी का इंतजार न कीजिए, अपने बस में जो है वो शुरू कर दीजिए, फिर अल्लाह की मदद का इंतजार कीजिए। पहला कदम इंसान उठाता है, दूसरा कदम अल्लाह उठाता है। अल्लाह ताला इन कोशिशों को बेइंतहा कबूल फरमाए, इनको बहुत बख्श बनाए, और अल्लाह पूरी उम्मत में तवज्जो डाले कि वो अपने बच्चों के मुस्तकबिल को अहमियत दें, उनके आखिरत के मुस्तकबिल को अहमियत दें। दुनिया तो अच्छी बुरी कटी जाती है, किसकी बाकी रहती है? अल्लाह दुनिया में भी अपनी नेमतों से नवाजे, लेकिन असल आखिरत है। अल्लाह ताला आखिरत के मुस्तकबिल को अहमियत देने की तौफीक अता फरमाए। ऐसे निज़ाम से जुड़ें, बच्चों को जोड़ें, ताउन करें, बच्चों को भेजें, और अपने घरों के अंदर भी दीनी माहौल बनाएं। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। करीब अब दुआ होनी है। दुआ से कबल एक अहम ऐलान है। तफसीली बातें स्कूल के ताल्लुक से आप हज़रात के सामने आ चुकी हैं। स्कूल के निज़ाम के सिलसिले से अर्ज करना है कि अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि हाफिज साहब ने अर्ज किया, 3 साल पर गोल्डन स्टेप स्कूल का क़याम हुआ था, जिसकी पहली ब्रांच चमनगंज में शोली वाली मस्जिद के पास चल रही है, जहाँ पर प्ले ग्रुप से लेकर 2nd क्लास तक की तालीम चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी ब्रांच का क़याम यहाँ हुआ है। प्ले ग्रुप, UKG और LKG में दाखिले यहाँ पर हो रहे हैं। एडमिशन ओपन है, ख्वाहिश पर हज़रात राब्ता कर सकते हैं। और अनकरीब इंशाअल्लाह तीसरी ब्रांच, जिसका तज़किरा हज़रात के सामने किया गया, ये सामने फोटो लगा हुआ है। अगले साल से पूरी उम्मीद है कि नेक्स्ट सेशन इंशाअल्लाह इस जगह क़याम हो जाएगा और मुकम्मल इंटरमीडिएट तक की तालीम का इरादा है। अज़ाइम है, आप हज़रात दुआ भी फरमाएं और जिससे जो हो सके ताउन भी फरमाएं। ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا परवरदिगार आलमीन मेहनत और कोशिशों को बेइंतहा कबूल फरमा। अल्लाह पूरी दुनिया में जो मेहनतें हो रही हैं उनको कबूल फरमा, खास तौर से यहाँ कानपुर शहर में इस स्कूल की शक्ल में और दूसरी जगहों पर जहाँ जहाँ आपके नए बंदे बंदियाँ कोशिशों में मेहनतों में नहीं, अल्लाह सबको कबूल फरमा। अल्लाह इस स्कूल में भी इंतहा बरकतें और रहमतें नाज़िल फरमाइए। हर किस्म के शुरूर की तरफ से हिफाजत फरमाइए। दिन दूनी रात चौकी तरक्यात से मालामाल फरमाइए। अल्लाह इसके जरिए दुनिया की नेमतें भी अता फरमाइए। अल्लाह हम सबकी आखिरत बना दीजिए। अल्लाह हमसे राज़ी हो जाइए।
اپنے رضا والے اعمال کی توفیق عطا فرمائیے، اپنی ناراضگی سے اور ناراضگی کے اسباب سے حفاظت فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم